بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز و افزا کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شامل ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل ہو گئی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کوتوال کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا، یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو حاضر ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال و اسباب اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانگی سے پوچھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی بااخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کی شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہو اور وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں، ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں، کسی نہ کسی بہانے وہ اپنی مین لائن پر آ جاتے ہیں اور حقیقت میں وہی ان کا کردار ہوتا ہے، وہ نہیں وہ دنیا کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں۔